امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ 3 قسمیں بیان فرمائی اور فرمایا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ ان 3 کیٹیگری کے اندر اس کا شمار کس کے اندر ہو رہا ہے۔ تو ترتیب وائز انہوں نے پہلا درجہ بیان فرمایا، پھر دوسرا درجہ بیان فرمایا، پھر تیسرا درجہ انہوں نے ارشاد فرمایا۔ فرمایا اب تمہیں چاہیے کہ تمہارا درجہ ان تینوں درجوں میں جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے تمہارا شمار اس درجے کے اندر ہونا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے، وہ درجات کیسے بیان فرمایا؟ فرمایا جب بندہ مومن مسلمان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیتا ہے، رسول اللہ کی رسالت اور نبوت کا اقرار کرتا ہے، فرمایا اس کے بعد پھر وہ یقینی طور پر نماز بھی پڑھتا ہے، پھر روزے بھی رکھتا ہے، پھر وہ قرآن بھی پڑھتا ہے، دیگر ذکر و اذکار کی بھی کرتا ہے، شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے پھر وہ مدارس میں بھی جاتا ہے، مدارس میں نہ جا سکے تو علماء کے پاس جاتا ہے، ائمہ کے پاس جاتا ہے، پھر اس دین پر عمل کرنے پر اس پر جو مشکلات آئیں گی، جو اس کو مصیبتیں آ سکتی ہیں، اس پر مطلع ہونے کے لیے، اس سے آگاہ ہونے کے لیے وہ اولیاء کے پاس جاتا ہے۔ انسان عبادت اس لیے کرتا ہے، فرمایا ریاضت اس لیے کرتا ہے تاکہ اسے دنیا حاصل ہو جائے، دنیا کی کسی چیز کے لیے حاصل کرتا ہے، اور یہ عبادت کرنا یہ بھی غلط نہیں ہے، فرمایا عبادت کے ہی درجے ہیں لیکن اعلیٰ درجہ نہیں، ادنا درجہ، کہ انسان دنیا کو حاصل کرنے کے لیے عبادت کرے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تعلیم حاصل کرے، وہ قرآن پڑھے تو اس لیے قرآن پڑھے تاکہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، اب رزق کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے تاکہ اگر وہ بیمار ہے تو اس کو شفا حاصل ہو جائے، اب اس کا تعلق بھی دنیا کے ساتھ ہے۔ اسی طرح انسان اولاد کے لیے بھی کبھی کبھی ورد و وظائف کرتا ہے، دعائیں کرواتا ہے، عبادات کرتا ہے، جا کر منتیں مرادیں مانتا ہے، نظر مانتا ہے تاکہ مجھے اولاد حاصل ہو جائے، اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں اولاد کا تعلق بھی دنیا کے ساتھ ہے، درجہ ہے، ان 3 درجوں میں سب سے آخری درجہ ہے۔ تو ایسا شخص جو عبادت کر رہا ہے اسے دنیا کو چاہ رہا ہے، تو فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی عبادت غلط ہے، نہیں، فرمایا عبادت اس کی ٹھیک ہے۔ اگر وہ فرض نماز پڑھ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر بیماری کوئی نہ آئے، اس پر اللہ شفا کا نزول فرمائے، اس کی زندگی اچھی ہو جائے، تو فرمایا اس کی یہ نماز بھی قبول ہوگی اور اللہ اس کو شفا بھی عطا فرمائے گا، اللہ اس کو رزق بھی عطا فرمائے گا۔ اس کے لیے بے شمار احادیث مبارکہ میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وہ وظائف بیان فرمائے، رسول اللہ نے وہ وظائف پر بیان فرمائے کہ اگر تم بیماریوں سے شفا چاہتے ہو تو تم یہ پڑھ لو، تم اولاد کی نعمت سے سرفراز ہونا چاہتے ہو تو تم یہ وظیفہ کر لو، اگر تم کہا جائے کہ دنیا کی کوئی اور چیز چاہتے ہو تو اس کے لیے پڑھ لو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم کیا کرو، استغفار کیا کرو۔ فرمایا اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر قحط سالی کا زمانہ دور ہو جائے، وقت گزر جائے، بارشوں کا نزول ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ اولاد عطا فرمائے، اللہ تمہارے رزق میں اضافہ عطا فرمائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں بیماریوں سے شفا مل جائے، تو اللہ فرماتا ہے تم جتنا کثرت سے اللہ کا استغفار کرو گے، جتنا کثرت سے تم اللہ کے سامنے توبہ کرو گے، گڑ گڑاؤ گے، فرمایا وہ ایک استغفار ایسا وظیفہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تمہیں اس کے صدقے اللہ عطا فرما دے گا۔ اس لیے فرمایا یہ ساری چیزیں جو مانگ رہے تھے وہ کیا تھی، وہ دنیا سے تعلق رکھتی تھی، تاکہ میرے رزق میں اضافہ ہو، تو اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ شفا مانگ رہے ہیں تو اس کا تعلق بھی دنیا کے ساتھ ہے، اگر وہ قحط سالی سے چھٹکارا مانگ رہے ہیں تو اس کا تعلق بھی دنیا کے ساتھ۔ عبادت کے 3 درجے ہیں، کوئی شخص اگر عبادت کرتا ہے اس کی نیت دنیا ہوتی ہے تو فرمایا اس کو عبادت کا ثواب بھی ملے گا، اس کو دنیا بھی مل جائے۔ یہ قرآن ہے، اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اللہ فرماتا ہے مَا هُوَ شِفَاءٌ، اس کے اندر ہم نے لوگوں کے لیے شفا بھی رکھی۔ تو لہٰذا اگر تمہیں کوئی بیماری ہے، تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے، اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نے قرآن نازل کیا، قرآن پڑھو تمہاری بیماریاں دور ہو جائیں، قرآن پڑھو اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ زمانہ نبوت کی بات ہے کہ چند صحابہ کسی مہم کے لیے کسی دوسرے علاقے میں گئے تھے، کہ حضور کہ ہم جب رستے میں تھے تو رات کے وقت ہم نے پڑاؤ کیا ایک جگہ پر، اور جس جگہ پر پڑاؤ کیا تو وہ ایک بستی تھی، یعنی کہ لوگ وہاں پر آباد تھے، اس قبیلے کا سردار بھی وہاں پر موجود تھا، پوری ایک وہاں پر بستی آباد تھی۔
کہتے ہیں ہم وہاں پر جب گئے تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم مسافر ہیں، رات کو یہاں پر رکے تو ہماری کچھ مدد کی جائے، کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے، وہ جو مہمان نوازی ہوتی ہے اس کے سارے معاملات کیے جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہماری اس بات کو مانا نہیں، ہماری بے توقیری کی، جو مہمان نوازی کا تقاضے اس کو پورا نہیں کیا، نہ کھانا ہمیں دیا، نہ وہ آؤ بھگت کی، کچھ بھی نہیں کیا۔ تو رات کا وقت تھا کہ اچانک ان کا جو سردار تھا ان کو ایک بچھو نے یا غالباً ایک سانپ نے کاٹ لیا۔ اب وہ زہریلا تھا، اب سردار کو سانپ نے کاٹ لیا یا بچھو نے کاٹ لیا، اب زہر اس کے جسم کے اندر آ گیا۔ اب وہ پورا قبیلہ جو ہے پریشان ہو گیا، رسول اللہ کی حدیث ہے، اور میں وہ سارے کے صحابہ فرماتے ہیں وہ سارا قبیلہ پریشان ہو گیا، پوری بستی پریشان ہوگی کہ کیا کیا جائے، یہ سردار کو زہر سے کیسے بچایا جائے۔ آپ فرماتے ہیں وہ اسی کشمکش کے اندر اس بستی کے اندر سے چند لوگ ہمارے پاس آ گئے اور آ کر کہا کہ تمہارے اندر کوئی ایسا بندہ ہے جو دم کر سکے۔ کس لیے دم کر سکے؟ کہا اس لیے کہ ہمارے سردار کو زہریلی چیز نے کاٹ لیا ہے، تو لہٰذا اس زہر کے بچاؤ کے لیے ہمیں چاہیے کوئی دم کر سکے، آپ میں اگر کوئی دم کر سکتا ہے تو آپ دم کر دیں، ہمارے سردار کی جان بچا لیں۔ تو صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا کہ یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے ہماری ضیافت نہیں کی تھی، ہماری بات نہیں مانی تھی۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم ہماری بات مان لیتے، ہماری ضیافت کا انتظام کرتے، ہمارا خیال کرتے، تو ہم یہ دم کا جو معاملہ ہے یہ ویسے تمہارے ساتھ کر لیتے، لیکن اب چونکہ تم نے ہماری بات مانی نہیں، تم بے قدر لوگ ہو، تو لہٰذا اب ہم دم تو کریں گے، یہ معاملہ تو کریں گے، لیکن اس کے برعکس اس کے عوض میں ہم تم سے جو ہے بکریاں بھی لیں گے، ہمیں اس کی قیمت بھی چاہیے، ایسے ہی نہیں دم کریں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے، جتنی بکریاں چاہیے آپ لے لیں، غالباً 100 یا 200 بکریاں انہوں نے مطالبہ کیا، تو کہا ٹھیک ہے آپ دم کریں، یہ ٹھیک ہو جائے ہم آپ کو بکریاں دے دیں گے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر ہوا کیا؟ آگے یا رسول اللہ ہم نے جا کر دم کیا، اس دم کی برکت سے وہ زہر کا اثر ختم ہو گیا اور اس کو شفا مل گئی، وہ ساری بکریاں لے کر ہم آپ کی خدمت میں آ چکے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ جو دم تھا اور ہم نے اس کے عوض جو ہم نے یہ کہا جائے کہ بکریاں لی، ہم نے دم کیا، اس کے عوض پیسے لیے، اجرت لی، تو کیا یہ اجرت ہمارے لیے لینا جائز تھا کہ نہیں جائز تھا؟ وہ کیا پڑھا تم نے کہ جو پڑھ کر تم نے اس پر پھونکا اور اس کے زہر کا اثر ختم ہو گیا؟ یا رسول اللہ ہم نے سورہ فاتحہ یاد تھی، 7 مرتبہ ہم نے سورہ فاتحہ کو پڑھ کر اس پر دم کیا، اللہ نے اس کے عوض اس کے سبب سے اس زہر کا اثر ختم کر دیا۔ تو اب وہ قرآن پڑھا جا رہا ہے دنیا کمانے کے لیے کہ دنیا کی چیز کے لیے، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے یہ بات نہیں ارشاد فرمائی، تم نے کیا کیا؟ قرآن پڑھ کے تم نے دنیا کو طلب کیا۔ یہ قرآن اس لیے تو نہیں آیا تھا، یہ قرآن تو آیا تھا تاکہ اللہ کا پیغام ہو، تم اس پر عمل کرو، یہ فقط تمہارے پاس اس لیے آیا تھا تاکہ تم اس پر عمل کرو، اللہ کے پیغام پر عمل کرو، اللہ کے احکامات پر عمل کرو، تم نے اس سے برکت حاصل کرنا شروع کر دی۔ ہم نے کہا اس کا اصل مقصد وہی تھا، اصل مقصد یہی تھا کہ آپ اس کو پڑھیں، اللہ کا کلام سمجھے، اللہ آپ سے کیا مطالبہ فرما رہا ہے، اللہ آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، آپ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر جہاں پر قرآن لوگوں کی اصلاح کے لیے آیا تھا تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ آیت تو لوگوں کے لیے نصیحت کے لیے تھا، لیکن اس کے ساتھ اللہ نے اس کے اندر شفا بھی رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر شفا بھی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا وَرَحْمَةٌ، اللہ فرماتا ہے اس کے اندر رحمت بھی ہے کہ اگر تم قرآن پڑھو گے تو تم پر اللہ شفا کا بھی نزول فرمائے گا اور اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی تم پر ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اب کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن صرف آیا اس لیے تھا کہ صرف اس کو پڑھ کر اس کو لوگوں کو سنایا جائے، اس پر عمل کیا جائے، تو اس کے اندر کوئی شفا موجود نہیں ہے، نہ اس کو پڑھنے سے شفا ہے، نہ دم کرنے سے شفا ہے، اور نہ ہی اس کو لکھ کر دینے سے شفا ہے۔ تو قرآن نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ قرآن شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن کس کے لیے؟ یہ قرآن نے تقسیم کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہر ایک کو قرآن شفا نہیں دے گا، یہ قرآن ہر ایک کے لیے رحمت نہیں ہے، وہ مولا کس کے لیے رحمت ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا یہ قرآن شفا ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، رحمت، یہ قرآن رحمت ہے لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے، للمؤمنین، یہ ہر اس شخص کے لیے رحمت اور ہدایت اور شفا ہے جس کے دل میں اللہ نے ایمان کا نور رکھا ہوا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، فرمایا ظالم کافر جب اس پر عمل کرے گا، عمل سے مراد اگر اس سے شفا حاصل کرنا چاہے گا، اللہ فرماتا ہے الا خسارہ، اس کے نقصان میں ہی اضافہ ہوگا، اس کو خسارہ ہوگا۔ تو آج کے دور میں اگر آپ کسی کو دیکھیں وہ کہ قرآن سے کوئی شفا نہیں ہے،
اس کو پڑھنے سے کوئی شفا نہیں مل رہی، اس کو لکھ کر دینے سے کوئی شفا نہیں مل رہی، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تقسیم خود قرآن نے کی ہے۔ یہ قرآن شفا اس کے لیے ہے جس کے دل میں ایمان ہے، یہ قرآن رحمت اس کے لیے ہے کہ جس کے دل میں شفا ہے، لیکن جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، جس کے دل میں رحمت شفا کا ایمان کا نور نہیں ہے، تو اللہ نے قرآن میں تقسیم کر دی کہ یہ اس قرآن کبھی اس شخص کو شفا دے ہی نہیں سکتا۔ تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن آپ کے لیے رحمت کا سبب بنے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن آپ کے لیے شفا کا سبب بنے، تو اس کے لیے آپ کو اس بات پر ایمان رکھنا ہوگا کہ یہ قرآن فقط نصیحت کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کے پڑھنے پر اللہ نے برکتوں کا نزول بھی رکھا ہے، رحمتوں کا نزول بھی رکھا ہوا ہے۔ تو الغرض میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عبادت کی 3 کیٹیگری ہوتی ہیں، کہ اگر ایک انسان عبادت کرے، قرآن پڑھے، تعلیم حاصل کرے، ذکر و اذکار کرے، اور اس سے اگر وہ دنیا کی غرض رکھتا ہے تب بھی اس کی عبادت قبول ہے، اور جو وہ امید اللہ سے لگائے بیٹھا ہے وہ کرنے سے، تو اللہ اس کی امید پر پورا اتر کے وہ چیز بھی اس کو عطا فرمائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ ان اللہ ظنی عبد المؤمن، فرمایا اللہ رب العزت بندہ مومن کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ جب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میں بندہ مومن کے گمان کے مطابق، اس کی سوچ کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، تو رسول اللہ نے فرمایا اب تمہیں چاہیے کہ تم اللہ سے کیسا گمان رکھتے ہو۔ اگر تم اللہ سے یہ رحمت کی امید رکھتے ہو کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اگر تم اللہ سے یہ امید، یہ گمان لگائے بیٹھے ہو کہ اللہ تمہاری بخشش فرمائے گا، تم پر رحمتوں کا نزول فرمائے گا، تو رسول اللہ نے فرمایا تمہارے گمان کے مطابق اللہ تم پر رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ لیکن اگر تم اللہ سے مایوس ہو جاؤ کہ نہیں جی میرے تو گناہ ہی بڑے ہیں، میں تو گناہ کرتا ہوں، اس کے بعد پھر توبہ کرتا ہوں، تو پھر گناہ کرتا ہوں، تو پھر توبہ کرتا ہوں، تو یہ تو شاید ڈرامے بازی ہو رہی ہے، یہ توبہ تو نہیں ہے۔ فرمایا اگر شیطان تمہارے دلوں میں یہ چیز ڈال کر اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے اور تم اللہ سے ہی گمان کرنے لگ جاتے ہو کہ اللہ مجھے کبھی معاف نہیں فرمائے گا، تو فرمایا کہ وقت ایسا آئے گا تمہارے گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ زمانہ نبوت کی بات ہے، آقا کریم علیہ السلام ایک صحابی کے گھر میں گئے، ان کا آخری وقت تھا، موت کا وقت قریب تھا، نزا کی حالت تھی، تو آقا کریم علیہ السلام نے جب ان کے جسم کا مشاہدہ کیا تو بہت کمزور ہو چکے تھے، جسم بہت لاغر ہو چکا تھا، ضعیف ہو چکا تھا، کمزوری ویکنس بہت زیادہ تھی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا کہ اے میرے صحابی، تم نے کوئی اللہ سے دعا تو نہیں مانگی، کوئی ایسی دعا تو نہیں تم نے اللہ سے کی کہ جس کی وجہ سے تمہارا یہ معاملہ ہو رہا، تم نے کبھی اللہ سے کوئی دعا کی ہو، اللہ سے کیا امید لگائے بیٹھے، نہیں کہ تمہارا گمان اللہ کے مطابق کیا تھا، اللہ سے تم کیا گمان لگائے بیٹھے تھے؟ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بڑا گناہ گار ہوں، لہٰذا مجھے جہنم کا خوف ہے، مجھے حشر کے میدان کا خوف ہے، اس طرح مجھے قبر کے اندر جانے کا خوف ہے کہ وہاں پر مجھے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو یا رسول اللہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے جتنے بھی گناہ ہیں اگر تو ان کی سزا دینا چاہتا ہے تو مولا آخرت میں سزا نہیں دینا، میں برداشت نہیں کر سکتا، دنیا ہی کے اندر مجھے اس کی سزا دے دے، دنیا کے اندر مجھے سزا دے دے تاکہ جب میں قیامت میں اٹھوں تو میں بالکل پاک شفاف ہو جاؤں، قبر کے اندر مجھے عذاب نہ ہو، حشر کے میدان میں مجھے عذاب میں مبتلا نہ کیا جائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے بندے، تجھے اللہ پر کیسا گمان تھا، یہ تم نے اللہ سے کیسا گمان کیا؟ ارے وہ رب جو قیامت کے دن تمام گناہوں کو بخش سکتا ہے تو کیا دنیا میں تیرے گناہوں کو بخش نہیں سکتا؟ فرمایا جہاں پر تم نے یہ دعا مانگی کہ مولا مجھے دنیا کے اندر سزا دے دے، قیامت میں سزا نہ دینا، فرمایا وہاں پر تو رب سے یہ دعا مانگتا مولا میرے گناہوں کی یہاں بھی بخشش فرما دے، آخرت میں بخشش فرما دے۔ فرمایا پھر ہوتا یہ کہ جس طرح تیری دعا قبول ہوئی ہے اور تجھے اس کے ثمرات اثرات نظر آ رہے ہیں کہ دعا قبول ہو گئی، تیری حالت یہ ہو گئی ہے کہ چل پھر نہیں سک رہا، کمزوری یہ ہو گئی، فرمایا پھر اس وقت تو دیکھتا کہ تیرے گمان کے مطابق تیرا رب تجھے دنیا میں بھی سرخرو کر دیتا، آخرت میں بھی سرخرو کر دیتا۔ تو الغرض کہ آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ اولیاء اللہ کے پاس جا رہے ہیں، علماء کے پاس جا رہے ہیں، تو سوچیں کہ آپ اپنے دماغ میں نیت، اپنے دل میں ارادہ کیا لے کر جا رہے ہیں۔ آپ مسجد میں آ رہے ہیں، اولیاء اللہ کے پاس جا رہے ہیں، یا قرآن پڑھ رہے ہیں، یا کوئی ذکر کر رہے ہیں، اگر تو آپ کی نیت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے دنیا مل جائے، مجھے شفا مل جائے، مجھ سے بیماریاں دور ہو جائیں، میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، تو یقینی طور پر آپ کی عبادت اللہ قبول بھی فرمائے گا، اس کے صدقے یہ ساری چیزیں بھی آپ کو عطا فرما دے گا۔ تو کوئی یہ نہ سوچے کہ اگر میں عبادت کر رہا ہوں اور دنیا کی غرض لے کر بیٹھا ہوں تو پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ نہیں، امام غزالی فرماتے ہیں یہ وہ کیٹیگری ہے عبادت گزاروں کی، یہ وہ ایک کیٹیگری ہے کہ جس کے اندر ایسے لوگ آتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی عبادت گزار ہوتے ہیں۔
کیونکہ قرآن نے شفا کس کے لیے رکھی ہے؟ مومنین کے لیے رکھی ہے. اگر مومن شفا نہیں مانگے گا تو پھر کون مانگے گا؟ تو اللہ نے یہ سہولت ایک ایمان والوں کے لیے رکھی ہے. تو آگے فرمایا ایک درجہ یہ ہے، سب سے ادنا درجہ یہ کہ انسان عبادت کرے، ذکر کرے، نیت اللہ سے یہ رکھے کہ مجھے دنیا مل جائے. اللہ فرماتا اس کو مل جائے گی. لیکن فرمایا اس سے آگے کے لوگ آتے ہیں، ایک درجہ بڑھ جاتا ہے، دوسرا درجہ آتا ہے. فرمایا وہ کن چیزوں کا، کن لوگوں کا؟ فرمایا وہ لوگ ہوتے ہیں جو عبادت کرتے ہیں، جو ذکر و اذکار کرتے ہیں، جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن ان کی غرض، ان کا مقصد، ان کا منشور، ان کا مقصود دنیا نہیں ہوتا، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری عبادتیں ہم کر اس لیے رہے تاکہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے. تو فرمایا یہ بھی بہت اچھے لوگ ہیں، بلکہ یہ اس ادنا سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں کہ جن کی نیتوں کے اندر، جن کی ارادتوں کے اندر، جن کے گمان کے اندر دنیا نہیں ہوتی بلکہ جنت ہوا کرتی ہے. اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں بھی ہم خوشخبری دیتے ہیں کہ وبشر المؤمنین، کہ جو ایمان لا کر اچھے کام کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم اس کو بشارت دیتے ہیں کہ جس یہ جنت کی نیت رکھ کر یہ عبادت کر رہا ہے، ہم قریب اس کو جنت داخل فرما دیں. اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ انسان کیوں نہ اللہ کی ان نعمتوں کی خواہش کرے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما. انسان یہاں پر حرام کو چھوڑے، اس کا دل چاہ رہا ہے حرام کھانے کا، لیکن وہ نہیں کھا رہا تاکہ اللہ مجھے جنت عطا فرمائے. وہ لوگوں کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے لیکن وہ نہیں کر رہا، اپنی خواہش کو قابو میں کر رہا ہے، کنٹرول کر رہا ہے، فقط اس لیے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرمائے. تو اللہ فرماتا ہے جب تو میرے لیے قربانیاں دے رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے میں تیری منشا کے مطابق تجھے عطا نہ کروں؟ بلکہ جس نیت کے ساتھ اگر تو میری عبادت دنیا پانے کے لیے کر رہا ہے، میں دنیا تیرے قدموں میں نشاور کروں گا. لیکن اگر تو دنیا نہیں چاہ رہا تو وہ ابدی اور ہمیشہ رہنے والی اس جنت کو طلب کر رہا ہے، فرمایا عبادت کرتا جا، تیرے درجات وہاں پر بلند ہوتے چلے جائے. فرمایا کئی لوگ ایسے ہیں جو اس غرض سے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جس حال میں ہیں اس حال میں صحیح، قناعت، یار اللہ نے جتنا دیا میں اس پر خوشحال ہوں بس. اللہ فرماتا ہے یہ بھی بہت بڑا درجہ ہے جو قناعت کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہو کر راضی ہو جاتے ہیں. فرمایا ایسے لوگ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں کہ جن کی عبادتوں کا، جن کی ریاضتوں کا مقصد فقط جنت ہوتا ہے کہ ان کو جنت مل جائے. فرمایا یہ بہت لوگ عظیم ہوتے ہیں. لیکن امام غزالی فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ درجے کے تیسرے لوگ ہوتے ہیں. فرمایا پھر کیٹیگری آتی ہے ان لوگوں کی جو سب سے اعلیٰ درجے کے ہیں کہ جن کا مقصد عبادتوں کا، ریاضتوں کا، تعلیم حاصل کرنے کا، قرآن پڑھنے کا مقصد دنیا نہیں ہوتا. وہ اس لیے نہیں کرتے کہ دنیا کے اندر ہمیں کچھ مل جائے، اور نہ ہی وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ جنت کے اندر حصہ مل جائے، جنت کے اندر کچھ درجات مل جائیں. تو پوچھا گیا، امام غزالی نے فرمایا آخری درجہ اور سب سے اعلیٰ اور افضل درجہ ان لوگوں کا آتا ہے جو عبادتیں اس لیے کرتے ہیں کہ جس رب کی عبادت کر رہے ہیں اس رب سے ملاقات ہو جائے. فرمایا یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ دنیا کے اندر وہ خوش نصیب لوگ ہیں، وہ خوش بخت لوگ ہیں کہ الذین یظنون، جن کی عبادتیں، جن کے گمان، جن کی سوچ اللہ کے مطابق یہ ہوتی ہے کہ انہم ملاقو ربہم، کہ ہم ہر چیز اللہ کے مطابق کر رہے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کو توڑ رہے ہیں، فقط اس لیے نہیں کہ جنت مل جائے، اس لیے نہیں کہ دنیا مل جائے، فقط اس لیے کہ انہم ملاقو ربہم، اس رب سے ایک دن ملاقات ہو جائے. اللہ فرماتا ہے یہ بہت عظیم لوگ ہوا کرتے ہیں. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ فرماتا ہے ان کا انعام یہ ہے کہ جو اس طرح کی طلب رکھ کے زندگی گزارتا ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ایک دن ہم اس کو ایسے مقام پر کھڑا کر دیتے ہیں جہاں پر ہم ان سے ملاقات فرما رہے ہوتے ہیں. وَأَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ فرماتا ہے ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں، پھر ایسا نہیں ہوتا ہم نہیں کرتے، ہم پھر ان کو ملاقات کا شرف عطا فرماتے ہیں. پھر یہ اس کی کیپیسٹی کے حساب سے کہ اللہ اس کو کبھی دنیا کے اندر مقام عطا فرماتے ہیں، جنت کے اندر عطا فرماتا ہے. دنیا کے اندر کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو مراقبے کی حالت میں، خواب کی حالت میں اللہ نے اپنا دیدار عطا فرمایا. امام احمد بن حنبل کے غالباً کے بارے میں منقول ہے کہ 10 مرتبہ انہوں نے خواب کے اندر اللہ کا دیدار کیا. یہ دیدار کیسے ہوتا ہے؟ کہ عبادتیں اس لیے کیے جائے کہ بیماریوں سے شفا مل جائے، پھر وہ دیدار کراتا ہے. فرمایا کبھی نہیں ہو سکتا. عبادتیں اس لیے کی جائے، ریاضتیں اس لیے کی جائے تاکہ جنت مل جائے، پھر رب دیدار کرے گا. فرمایا کبھی نہیں ہو سکتا. تم جو گمان رب سے رکھو گے رب وہ تمہیں عطا فرمائے گا. تم دنیا مانگ رہے ہو رب تمہیں دنیا دے گا. اگر تم جنت مانگ رہے ہو رب تمہیں جنت عطا فرمائے گا. لیکن فرمایا اگر عبادتوں کا مقصد رضا الہی ہو اور قرب الہی ہو اور دیدار الہی ہو، فرمایا اس نیت کے مطابق اللہ تمہیں وہ چیز بھی عطا فرما دے گا. لیکن کیا ہے؟ سلطان محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا پیارا وہ جملہ فرماتے ہیں، شوق ردیوا بال زباہو. آپ فرماتے ہیں اپنے اندر پہلے وہ شوق کا دیا جلاؤ، وہ آگ جلاؤ اپنے اندر طلب کی، شوق کی. فرمایا کس چیز کے شوق کی؟ فرمایا اپنے رب سے ملاقات کے شوق کی. فرمایا جب وہ دیا جلے گا
تمہارے اندر طلب پیدا ہوگی، رب دیکھے گا کہ اس مقصود کے مقابلے میں کس کو ترجیح دے رہا ہے۔ عبادتیں کر رہا ہے اس لیے تو نہیں کر رہا کہ دنیا مل جائے، دنیا چاہتا ہے ہم دنیا دے دیں گے، جنت چاہتا ہے جنت دے دیں گے، جنت کے درجات دے دیں گے اس کی کیپیسٹی کے، اس کے گمان کے مطابق۔ تو فرمایا شوق ددی و بال باہو، فرمایا دنیا کا شوق اپنے دلوں میں نہیں جلاؤ، اسی طرح جنت کا شوق اس کی طلب اپنے دلوں میں نہ جلاؤ، اگر جلانی ہے تو اپنے دل میں فقط رب کے دیدار کا شوق جلاؤ، اس کے طلب کا دیا جلاؤ، اس لیے کہ جب رب یہ دیکھے گا کہ اس کے دل کے اندر صرف ایک خواہش ہے کہ مجھ سے ملاقات ہو جائے، یہ نمازیں اس لیے پڑھ رہا ہے کہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، یہ عبادتیں اس لیے کر رہا ہے کہ میرا دیدار کرنا چاہتا ہے، یہ دنیا نہیں چاہ رہا، یہ جنت نہیں چاہ رہا، جنت کے حور و غلمان کو نہیں دیکھ رہا، وہاں کے میوچات کو نہیں دیکھ رہا، یہ تو فقط مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ امام غزالی سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے یہ طلب دیکھتے ہوئے رب تمہیں تمہارے دل کے اندر اپنے نور کا نزول فرمانا شروع کر دے گا۔ فرمایا جب غالباً ایک حدیث مبارکہ رسول اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا ایک دن کے اندر 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے دل کو دیکھتا ہے، 70 مرتبہ قلب مومن کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، کہ یہ دنیا طلب کر رہا ہے، یہ مال و دولت طلب کر رہا ہے، یہ جنت طلب کر رہا ہے، کیا طلب کر رہا ہے، فرمایا 70 مرتبہ دیکھتا ہے، لیکن جب جس بندہ مومن کے دل کے اندر دیکھے کہ اس کے دل کے اندر تو دنیا کی خواہش کوئی نہیں، بیماریوں سے شفا کی خواہش کوئی نہیں، رزق میں اضافے کی کہا جائے کہ خواہش کوئی نہیں ہے، اس کے اندر تو جنت کی خواہش بھی نہیں ہے، حور و غلمان کی خواہش بھی نہیں ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسے دل کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے منتخب فرما لیتا ہے، اپنے لیے منتخب فرماتا ہے، اور پھر اس کا نزول اس کے دل کے اندر ہونا شروع ہوتا ہے، اس کے نور کا، اس کا ایسے بندہ مومن کے دل کو اللہ اپنا مسکن بنا لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا زمین و آسمان میں سمانا چاہوں نہیں سما سکتا، اس کی وسعت بہت کم ہے، لیکن فرمایا بندہ مومن کو دل کے اندر اتنی وسعت میں نے پیدا فرمائی ہے کہ اگر بندہ مومن کے دل میں سمانا چاہوں تو اس کے دل میں سما سکتا ہوں، لیکن کیا وہ اس دل کے اندر سمائے گا جس کے اندر دنیا کی طلب ہو؟ کیا وہ اس دل کے اندر اپنے نور کا نزول فرمائے گا جس کے اندر دیگر خواہشات موجود ہو، نفسانی خواہشات موجود ہو؟ آپ کو اگر میں دعوت دوں اور ایک بیٹھک کے اندر آپ کو بلاؤں لیکن اس کے اندر آپ کی پسند کے خلاف وہاں پر چیزیں پڑی ہوں تو آپ آنا گوارا نہیں کریں گے، اب اس کمرے کے اندر تو وہ بندہ موجود ہے جو مجھے پسند نہیں ہے، اس کمرے کے اندر تو وہ چیزیں موجود ہیں کہ جو مجھے پسند نہیں ہے، اگر آپ کے اندر واقعی یہ طلب تھی مجھے بلانی تو میرے مطابق آپ کو میرے کو سجاتے، میرے مطابق یہاں پر بندوں کو بٹھاتے، میری خواہش کے مطابق یہاں پر بندوں کو بٹھاتے۔ ہم تو ایک ادنا سے غلام ہے، ادنا سے مسلمان ناقص لوگ ہیں، اگر ہم کسی کے گھر میں کسی کے کمرے میں جانا گوارا نہ کریں، اگر ہماری چیز ہمارے پسند کے مطابق چیز نہ ہو، اگر اپنے دل کے اندر خدا کو بلانا چاہتے ہو تو اس کے مطابق دل کو سجاؤ بھی، اگر اس کے اندر دنیا کو سجاؤ گے تو کیسے آئے گا؟ اللہ سے ملاقات کا شوق بھی ہے اور پھر دنیا کا شوق بھی ہے، چاہتے ہیں کہ دل کے اندر اللہ بھی آ جائے، اللہ کا نور بھی آ جائے، اللہ سے تعلق بھی بن جائے، اور اسی دل کے اندر دنیا کمانے کے اندر بھی لگے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں تضاد چیزیں ہیں، یہ اپوزٹ ہے، یہ کبھی نہیں آ سکتی۔ اگر اس کے اندر رب کو لانا چاہتے ہو تو رب کے علاوہ تمام خواہشوں کو جلا کر راکھ کر دو، عشق کی حد تک اللہ سے محبت کرو۔ اس علماء نے فرمایا، صوفیہ فرماتے عشق ہے کیا؟ آپ فرماتے عشق ہے، عشق کی تعریف کرتے ہوئے علماء نے فرمایا، آپ فرماتے عشق اس آگ کو کہتے ہیں جس سے لگ جائے اس کے علاوہ ہر چیز کو راکھ کر کے رکھ دے۔ فرمایا اس لیے تمہاری محبت جب رب سے عشق کی حد تک ہوگی پھر تمہارے دل کے اندر فقط طلب یہ ہوگی کہ رب مل جائے، اس کی زیارت ہو جائے، اس سے ملاقات ہو جائے، وہ رب مل جائے۔ فرمایا وہ عشق کی آگ جب تمام تر خواہشات کو تمہارے دل سے جلا کر راکھ کر دے گی، رب نگاہ ڈال کر دیکھے گا کہ اس کے دل کے اندر فقط میں ہوں تو پھر اپنے نور کا نزول اس میں ڈالنا شروع کر دے گا۔ تو یہ کب ہوگا؟ فرمایا یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، عبادتوں میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے، ایسا عابد اللہ کو بڑا پسند ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، فرمایا کچھ لوگ ہیں جو جنت کی طرف سے عبادت کرتے ہیں، اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے گا، جو جنت کے اندر بڑے بڑے درجات کی طرف سے ذکر کرتے ہیں، اللہ ان کو درجات عطا فرما دے گا۔ فرمایا جب ساری تقسیم ہو جائے گی، ساری کی ساری تقسیم ہو جائے گی، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو جو کچھ جنتی ایسے ہوں گے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جو جنت کے کونے کے اندر کھڑے ہوں گے، کچھ جنتی ایسے ہوں گے جنت کے اندر کھڑے ہوں گے اور افسردہ ہو کر کھڑے ہوں گے، ان کے چہرے پر خوشی نہیں آ رہی، نظر نہیں آ رہی ہوگی۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ فرمایا جبریل جاؤ ان سے جا کر پوچھو کیا جنت کے اندر تم کو حور و غلمان نہیں ملی؟ کیا جنت کے مزاج تمہیں نہیں ملے؟
کیا تم جو طلب کرتے ہو جنت کے اندر ڈائریکٹ تمہارے سامنے نہیں آ جاتا؟ زندگی کے اندر تم نے جو چیزوں کو ترک کیا اس کے بدلے اللہ آج تمہیں پوری جنت عطا فرما رہا ہے. تو جب سب چیزیں عطا ہو گئی ہیں تو تم خوشحال کیوں نظر نہیں آ رہے؟ اللہ اکبر. تم خوشحال کیوں نظر نہیں آ رہے؟ تمہارے اندر وہ خوشی کی کیفیت کیوں نظر نہیں آ رہی؟ افسردہ ہو کر کھڑے ہو جنت کے اندر بھی. یہ کیسے لوگ ہیں جنت کے اندر افسردہ ہو کر کھڑے ہیں جہاں پر ہر انسان خوشی کے عالم میں ہوتا ہے, اس کو انعامات مل رہے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا, اللہ فرمایا کہ جبریل جا کر ان سے پوچھو جنت کے اندر آ کر کون غمزدہ ہوتا ہے, جہاں پر کون افسردہ ہوتا ہے, ان سے پوچھو کون سی چیز ہے جو نہیں ملی اور تم افسردہ ہو رہے ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل جائیں گے اور جا کر پوچھیں گے اے اللہ کے بندو جنت میں آ کر افسردہ ہو رہے ہو, یہاں پر تو افسردہ نہیں ہوتا. تو اللہ نے پیغام بھیجا کہ کون سی چیز تمہیں نہیں ملی جس کی وجہ سے افسردہ ہو رہے ہو. قرآن جہاں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ تمام لوگ کہیں گے جبریل اللہ کی جنت کی خیر ہے, جنت سے ہمیں وہ نہیں کہ ہمیں یہ کہا جائے کہ اس نعمت کا ہم نے کفران نعمت کر رہے ہیں. نہیں, اللہ کی جنت بہت بڑی ہے, اس کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں. حور و غلمان نواجات وہ تمام چیزیں جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہم سب یہاں پر دیکھ رہے ہیں, سب ہم کو مل گئی ہے. لیکن فرمایا ہمارا درجہ, ہمارا تعلق ان 3 عبادت گزاروں میں ان کے ساتھ نہیں تھا کہ جنہوں نے دنیا کو طلب کیا. ہمارا تعلق ان لوگوں کے ساتھ نہیں تھا کہ جنہوں نے عبادتیں اس لیے کی تاکہ جنت مل جائے, بلکہ ہمارا تعلق تو اس اعلیٰ درجے میں تھا کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو توڑا, اپنی آرزوؤں کو توڑا فقط خدا کے لیے, اور اس لیے نہیں کہ عبادت کی غرض سے اس لیے عبادت نہیں کی کہ ان کو جنت مل جائے. ہم نے تو زندگی گزاری تھی کہ جس رب کی عبادت کر رہے ہیں اس رب کا دیدار ہو جائے. تو کہا اب یہاں پر آ کر حور و غلمان نظر آ رہی ہے, یہاں پر آ کر جنت کے نواشات نظر آ رہے ہیں, جہاں پر دودھ و شہد کی نہریں نظر آ رہی ہیں, لیکن ہم نے ان کے لیے عبادت نہیں کی تھی. ہم نے مشقتیں مشکلات برداشت اس وجہ سے نہیں کی تھی, بلکہ تو ہم نے اس کے بنانے والے خالق کے لیے سب کچھ کیا تھا. تو وہ خالق تو ہمیں نظر نہیں آ رہا, اس لیے ہم افسردہ ہیں کہ جس چیز کے لیے ہم نے یہ سب کیا تھا, جس دیدار کے لیے ہم نے کیا تھا, جو مقصد اور مطلوب تھا وہ ابھی تک ہمیں ملا ہی نہیں ہے. قربان جائے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل جائیں گے اللہ سے کہیں گے مولا یہ تیرے بندے تو ایسے ہیں جو جنت سے خوش ہی نہیں ہو رہے, جو جنت کی حور و غلمان میں وجات سے خوش نہیں ہو رہے, یہ تو فقط تیرے دیدار سے خوش ہونے کے لیے آئے ہیں. ان سے اگر جنت چھین لی جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہوگی, یہ تو فقط تیرے دیدار کے لیے آئے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اللہ فرمایا کہ جبرائیل غالباً 70,000 پردوں کے پیچھے اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا. اس حسن کے اوپر 70,000 پردے ہوں گے. اللہ فرمائے گا جبرائیل ان 70,000 پردوں کو اٹھا دو. آج فرمایا اٹھاؤ ان 70,000 پردوں کو. جبرائیل عرض کرے گا کہ مولا یہ مقام تو آج تک رسول اللہ کے بعد کسی کو ملا ہی نہیں کہ یہ درجہ ہو کہ جس کو براہ راست دیدار عطا کیا جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اللہ فرمائے گا جبرائیل ان کا شمار ان عبادت گزاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے فقط میری زیارت کے لیے, میرے دیدار کے لیے, میری ملاقات کے لیے تمام چیزوں کو چھوڑا. اور میرا فرمان ہے کہ ان اللہ حسن امر المومن, کہ میں بندہ مومن کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ کرتا ہوں. اگر ان کی غرض میری دیدار تھی 70,000 پردے اٹھاؤ یہ براہ راست آج میرا دیدار کریں گے. اللہ یا رسول یا. تو آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ اتنا بڑا درجہ, وہ اتنا اعلیٰ درجہ کن کو مل رہا ہے؟ یہ ان کو مل رہا ہے کہ جن کے دل میں فقط خدا کی رضا, خدا کی طلب ہوا کرتی. اس لیے اولیاء اللہ کی سوانح حیات کو اٹھا کر دیکھیں, ان کی دعاؤں میں ہمیں نہیں ملتا کہ انہوں نے شفا مانگی ہو, انہوں نے کوئی دنیا مانگی ہو, انہوں نے جب بھی مانگا رب سے رب ہی کو مانگا ہے. تجھ سے تجھی کو مانگ کر کائنات مانگ لی. اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ پھر اس دعا کے بعد کہ بھائی جب رب ہی تمہیں مل گیا تو شفا تو تمہاری جھولی میں خود آ جائے گی. جب رب خالق کائنات ہی تمہیں مل گیا تو شفا اور رزق اور اولاد جو چیزیں تمہیں دنیا میں چاہیے اور رب تو تمہیں خود ہی عطا فرما دے گا. اللہ نے فرمایا جس دل کو وہ منتخب فرماتا ہے اپنے لیے, اس دل کے اندر نور کا نزول ہوتا ہے. فرمایا جب اس کے دل کے اندر اللہ کے نور کا نزول ہوتا ہے, فرمایا ایسا چشمہ اس کے وجود سے پھوٹتا ہے کہ پھر وہ ہاتھ کہا جائے کہ چلتا بھی اسی نور سے ہے. جب دل کے اندر رب کا نور آ گیا تو وہ دیکھے گا بھی اللہ کے نور سے, پھر وہ پکڑے گا بھی اللہ کے نور سے, چلے گا بھی اللہ کے نور سے, پھر وہ چلتا پھرتا دنیا کے اندر عام آدمی نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا مقبول اور معروف بندہ ہو جایا کرتا. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کئی لوگ ایسے ہیں, اللہ اکبر, فرمایا تمہارے گھروں پر آئے دروازہ پر جائے تو تم دھتکار کر ان کو بھیج دو. ان کے چہروں کے, ان کے کپڑوں کو دیکھ کر تم کہو کہ یہ تو بہت خستہ حال ہے, تم اسے بات کرنا گوارا نہ کرو. ان کی حالت دنیا ایسی ہوگی ان کی کہ ان کا چہرہ کوئی اچھا نہیں ہوگا, گرد و غبار ہوگا, ان کے کپڑے تمہیں اچھے نہیں لگیں گے. ہوتے ہیں نا کچھ لوگ
جو کہتے ہیں کہ غریب آدمی یا کمزور آدمی اپنے ساتھ بیٹا گوارا ہم گوارا نہیں کرتے. رسول اللہ نے فرمایا ایسے لوگ کئی ہیں دنیا کے اندر جن کو تم دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے، جن کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، جن کو دیکھ کر تمہیں گھن آ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا اتنا بڑا مقام ہوتا ہے کہ اللہ سے اگر یہ کچھ مانگ لے اللہ اپنی تقدیر کو بدل کے ان کو وہ چیز عطا فرما دے. فرمایا بارش کا نزول ہونا یہ تقدیر ہے، اللہ جب چاہے کر دے، اللہ نے مقرر کیا ہوا، یہ تقدیر ہے. موت کا انسان کا موت کا آ جانا یہ تقدیر ہے، رزق کا ملنا یہ تقدیر ہے. لیکن رسول اللہ نے فرمایا یہ ایسے مقبول بندے ہوتے ہیں کہ جن کو تم دیکھنا گوارا نہیں کر رہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اگر یہ قسم کھا لے اللہ تقدیروں کو بدل دے گا، جو چاہے گا تمہیں عطا فرما دے. فرمایا یہ ان کا اعلیٰ درجہ ہے. لیکن کیا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دل کے اندر کیا لانا چاہیے، ہماری عبادتوں کا مقصد کیا ہونا چاہیے، ہمارے ذکر و اذکار کا مقصد کیا ہونا چاہیے. میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں، ہم نے جب بھی رب سے مانگا ہے رب سے ہم نے دنیا ہی کو مانگا ہے. ہم علماء کے پاس گئے دعا کے لیے گئے، دعا کریں ہمارے کاروبار صحیح نہیں چل رہا وہ ٹھیک ہو جائے، میرا بچہ بڑا بیمار ہے وہ ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے آپ کو اللہ یہ بھی عطا فرمائے گا، لیکن وما قدر اللہ حق قدرہ، مانگنے سے پہلے دیکھو تو صحیح کہ کس عزت و شان والی ہستی سے مانگ رہے ہیں. وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ نے فرمایا انہوں نے اللہ کی قدر ویسی کی ہی نہیں جیسی قدر کرنے کا حق تھا. اللہ پہچانے نہیں کہ اللہ کی ذات کیا، انہوں نے حق پہچانے نہیں کہ اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے. کیا مانگ رہے ہو، اللہ سے شفا مانگ رہے ہو، اللہ تمہیں وہ بھی عطا فرمائے گا. لیکن اگر تم نے دلوں کے اندر فقط اللہ کی رضا کو مانگا، فقط دل کے اندر یہ رکھا کہ رب کی ملاقات ہو جائے، رب اپنی ملاقات اور زیارت بھی عطا فرمائے گا، اس کے ضمن میں پوری کائنات تمہارے قدموں میں آ جائے. تو اپنے کرائٹیریا کو بدلیں، اپنے مقصود اور مطلوب کو بدلیں. کنویں کے مینڈک بن کے نہ رہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں یہ مل جائے، یہ بھی ملے گا آپ کو، لیکن اپنا ویژن اپنی تھوٹ اونچی کریں، بلند کریں، اپنا مقام بلند کریں. وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اللہ یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ اعلیٰ درجے والے، وہ مسلمان ہی تو ہیں، وہ مومنین ہی تو ہیں. لیکن یہ وہ مومن ہیں کہ جنہوں نے اپنے دل کو فقط اللہ کے لیے خاص کر دیا. اللہ للہ الدین الخالص، اور میں دین کے لیے مخلص ہو جاؤ، عبادت کرو فقط اللہ کے لیے، مسجدوں میں آؤ فقط اللہ کے لیے، کسی کو دو تو اللہ کے لیے، کسی سے روکو تو فقط اللہ کے لیے. جب یہ معاملہ کر لو گے اللہ فرماتا ہم تمہیں وہ درجہ عطا فرما دیں گے جو اعلیٰ متقین کا درجہ ہوا کرتا ہے.